السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین، جتنے بھی بینکس کی ہیلپ لائن ہوں یا ٹی وی ایڈز ہوں، جو آواز آپ سنتے ہیں زندہ دل انداز، منفرد نام، محبت بھرا لہجہ جو سننے والوں کو چھو لے، آج وہ جادوگر ہمارے ساتھ موجود ہے. الطاف حسین سومرو، جو اسکرین پر آر جے سومی بابو کے نام سے جانے جاتے ہیں. وائس اوور آرٹسٹ ہیں، ٹی وی ہوسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور 14 سال کا ان کا وائس اوور کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ وائس اوور بھی کرتے ہیں، کمیونیکیشن ٹرینر بھی ہیں. آج ہم ان سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ وائس اوور ہوتا کیا ہے. اس سے پہلے السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. 89 نیوز میں خوش آمدید. پروگرام کی تفصیلات جاننے کے لیے 1 دبائیے. ٹرانسمیشن کے بارے میں معلومات کے لیے 2 دبائیے. ہمارے آن لائن نمائندے سے رابطے کے لیے 0 دبائیے. دیکھتے رہیے، سنتے رہیے 89 نیوز. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی بڑی کھو گئی تھی آپ کی اتنی پیاری آواز میں. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بہت شکر ہے، مزے میں. سر تھینک یو، آپ آئے ہیں اور ایک بہترین استاد بھی ہیں. تھینک یو، آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ وائس اوور کے حوالے سے بتائیے کہ وائس اوور ہوتا کیا ہے. ہم جیسے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی بولنے کا ایک انداز ہے، لیکن وائس اوور جو ہے بنیادی طور پر یہ وائس ایکٹنگ ہے. ہم ایکٹ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں. جی. وائس اوور کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ریکارڈ کی جائے. کمرشل پرپز کے لیے، ہسٹوریکل پرپز کے لیے، یا کسی خاص مقصد کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی ٹی وی کمرشل کے لیے، ریڈیو جنگل کے لیے، کسی پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے وہ آواز اگر ریکارڈ کی جائے تو اسے ہم وائس اوور کہتے ہیں. وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتی ہے. یعنی کسی پروڈکٹ کی کمرشل، کسی سروسز کوئی دینے والا ادارہ، اس کی تشہیر ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکیومنٹڈ فلم ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈبنگ بھی اسی کا حصہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک وائس اوور اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی آپ نے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس ٹیلنٹ کا ہونا ضروری ہے. جیسے اگر کوئی رنر بننا چاہتا ہے، اسپرنٹر بننا چاہتا ہے، ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے، تو اس کے مسل اسٹرانگ ہونے چاہیے، اس کی لیگز، اس کی باڈی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس کے اندر انف انڈیورنس اور اسٹیمنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیچرل ٹیلنٹ، اور اس کے بعد ٹریننگ، اینڈ دین پریکٹس. یہ تینوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. اور چونکہ آواز کا تعلق ہے وائس اوور سے، وائس اوور کا آواز سے تعلق ہے، تو آپ کے ووکل کارڈ کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، انرجیٹک ہونا، اور ان کے اندر ویریشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اچھی آواز کا عطیہ ہوا ہے تو آپ کو سیکھنا ہوگا باقاعدہ طور پر کسی مستند ادارے سے یا کسی ایسے فرد سے جس نے اس دشت کی سیاحی میں عمر گزاری ہو، اور باقاعدہ طور پر آپ کی مینٹورشپ قبول کرے، آپ کو سکھائے، اور اس کے بعد آپ اس کی مشق کریں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، اور ایک دن آپ مشہور ہو جائیں گے. آپ کی آواز کی پہچان ہوگی جیسے آپ کی آواز ہے. سر آج کل آپ نے جیسے بتایا کہ پریکٹس بہت ضروری ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ تمام لوگ جو ہے وہ وائس اوور آرٹسٹ بنے ہوئے ہیں. اگر انسٹاگرام پر دیکھیں تو وہاں پہ بھی، ٹک ٹاک پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی، اگر شاعری کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو چورن بک رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ واقعی وائس اوور آرٹسٹ ہیں؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ وائس اوور آرٹسٹ لکھوانے کے لیے کڑے کورس طے کرنا پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں یا بن سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے آپ کو آڈیشن دینا ہوتا ہے. آپ کسی استاد کے پاس جائیں گے، کسی میڈیا ہاؤس میں جائیں گے، کسی پروڈکشن ہاؤس میں جائیں گے، کسی کو ملیں گے، کسی ریڈیو چینل پر جائیں گے، وہاں پہ اپنا آڈیشن دیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ آواز آڈیونک ہے کہ نہیں ہے، ریڈیونک ہے کہ نہیں ہے، آڈیبل ہے کہ نہیں ہے، کیا آپ براڈ کاسٹنگ وائس کے مالک ہیں، کیا آپ کی آواز کمرشل ٹیکسچر اور ٹون اور سٹائل رکھتی ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں. اس کے بعد میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی ٹریننگ، اس کی تربیت لیں، اور اس کے بعد اس کی مشق کریں. اور یہ کوئی دنوں کا معاملہ نہیں ہے کہ آج آپ نے آڈیشن دیا اور کل کو آپ ٹریننگ لے لیں گے، اور پرسوں کو آپ نے پریکٹس کی، اور ایک ہفتے کے بعد آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں.
خود ساختہ کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی تاحال نہیں ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ پرائم منسٹر بھی لکھ سکتے ہیں, تو اس لکھنے سے آپ بن نہیں جائیں گے. تو اگر آپ کو واقعی اس انڈسٹری کے اندر آنا ہے, نام پیدا کرنا ہے, اور آپ پیشنیٹ ہیں بولنے میں, سننے میں, کہنے میں, تو آپ کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے, آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے, آپ کے ووکل کارڈز اچھے ہونے چاہیے. پھر آپ آڈیشن دیں, کسی اچھے استاد اور اچھے ادارے سے سیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. لائک مجھے جیسے 14 سال ہو گئے ہیں اس کام کے اندر پرفارم کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے. اس سے پچھلے جو سال ہیں وہ بھی میں سیکھ رہا تھا, اسکول سے, کالج سے, ہر اس شخص سے جو فیسینیٹ کرتا تھا, جو مینٹور تھا, جو استاد تھا اس فیلڈ کا, اس کے متعلق. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آپ مجھے ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیے کہ ایجوکیشن کتنی حد تک ضروری ہے اور تلفظ کی ادائیگی کا کیا کردار ہے اس کے اندر. دیکھیں وائس اوور آرٹسٹ یا جو صداکار ہوتے ہیں, گانے والے ہوں یا وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو فلیٹ ووکلسٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے تعلیم معنی نہیں رکھتی اتنی. ٹھیک ہے, آپ نے اسکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے اور اسکرپٹ کی تیاری ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ رب کی عطا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے, اچھے ووکل کارڈز دیے ہیں, تو آپ تربیت حاصل کرتے ہیں, آپ اسکرپٹ بھی پڑھ لیں گے. اگر آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو آپ کو یاد کروا دیا جاتا ہے. مختصر سے اسکرپٹ ہوتے ہیں تو ان کو یاد کر کے آپ کی ریکارڈنگ لے لی جاتی ہے. جیسے اگر ہم سنگرز کی بات کریں تو ریشما جی ہیں, اور اس طرح سے کئی ایسے سنگرز تھے جو پڑھ نہیں سکتے تھے, تو ان کو یاد کروا دیا جاتا تھا اور وہ بڑی اچھی ٹیکس لے کے اس کو ریکارڈ کروا دیا کرتے تھے. تو تعلیم معنی نہیں رکھتی, آپ کا ہنر, آپ کی عطا معنی رکھتی ہے, آپ کی ریاضت معنی رکھتی ہے, آپ کی تربیت معنی رکھتی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. سر آپ نے میڈیا کا ذکر کیا, یہ بتائیے کہ جہاں جرنلزم کے لیے ایک اچھے اینکر بننے کے لیے انٹرنشپ کی ضرورت ہوتی ہے, پریکٹیکل آپ کو جانا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, ہمارے ہاں ایڈیٹر بھی موجود ہیں, لیکن ہمارے انڈسٹری میں کیا وائس اوور آرٹسٹ کے لیے, کیا وائس اوور اچھا آرٹسٹ بننے کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو ہمیں اس کی انٹرنشپ کیوں نہیں دی جاتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں پہل تو اس کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا گیا. پرانے وقتوں میں جب ریڈیو ایک میڈیم تھا تو اس میں چند منتخب افراد تھے جن کی آواز پوری دنیا میں گونجتی تھی. جیسے جیسے میڈیا نے ترقی کی ہے, سوشل میڈیا نے, چینلز نے ترقی کی ہے, ڈیجیٹل چینلز نے ترقی کی ہے, تو اب وائس آف آرٹسٹ کی کمی محسوس ہوئی ہے, ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارا میڈیا سے مراد پاکستان ہے, تو پاکستان میں فی الحال کوئی ایسا ادارہ موجود ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اتنے لوگ پیشنیٹ ہوتے تھے کہ اس کام کے اندر آئیں. انفارچونیٹلی پرائیویٹ لیول کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ گنتی کے, آپ انہیں فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, 2 اور 4 لوگ ہیں وہ سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک کوئی بھی سرکاری ادارہ نہیں ہے جو صداکاری کی تربیت دیتا ہو, جو آپ کو بول چال کی تربیت دیتا ہو. اگر کہیں پہ کوئی ایک آدھ پروگرام کبھی لانچ کیا گیا ہے تو وہ مختصر عرصے کے لیے تھا, وہ زیادہ لمبے دورانی کے لیے مستقل طور پر نہیں تھا. کوئی بھی فی الحال ایسا ادارہ نہیں ہے جو صداکاری کی یعنی وائس اوور آرٹسٹ بننے کی, بول چال کی باقاعدہ تربیت دے. پرائیویٹ لیول پہ انڈیویجولز ہیں, اپنے ادارے بنا کے, اپنے اکیڈمیز بنا کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بہت کم ہیں. سر یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ پرائیویٹ اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وائس اوور کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے, کیا یہ میڈیا کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم آن لائن یا ڈیجیٹل ارننگ کی بات کریں, فری لانسنگ کی بات کریں, تو ٹاپ 3 جو اس وقت نش ہیں ان میں ون آف دیم ایک وائس اوور ہے. یعنی اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہے وائس اوور. پوری دنیا کی جو ویڈیوز ہیں اس وقت, ویڈیو کنٹینٹ ہے, ان کو آوازیں چاہیے. اب ریسنٹلی بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی آئی ہیں جو اے آئی جنریٹڈ وائسز دیتی ہیں آپ کو, بٹ اس وقت جو ایموشنز ہوتے ہیں, ایکسپریشنز ہوتے ہیں, جو صحیح پروننسیشن ہوتی ہے,
درست تلفظ ہوتا ہے وہ انسان کے علاوہ مشین ابھی تک اس کو اچیو نہیں کر پائی, ابھی تک اٹین نہیں کر پائی. اس کے اندر کافی سارے فلاز ہیں. دوسری طرف یوٹیوب نے اور بڑے بڑے اداروں نے, فیس بک نے, میٹا نے اس کو بالکل ریکگنائز نہیں کیا, انہوں نے ڈسکریج کیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے ان کی جگہ مشینیں لے لیں گی اور ان کے اندر وہ ایکسپریشنز, وہ تاثرات, وہ ایموشنز ہیں ہی نہیں جو ایک انسان کی آواز کے اندر ہو سکتے ہیں. سر آج کل اگر آن لائن دیکھا جائے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آن لائن بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر وائس اوور کی ایک بہت بڑی, ایک ہیوج انڈسٹری ہے, بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ کی آواز اچھی ہے, خوبصورت ہے, میل ہیں, فیمیل ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بڑی عمر کے ہیں, آپ کی آواز اچھی ہے, آپ پریکٹس کیجئے, آن لائن ارننگ میں آئیے, فری لانسنگ میں آئیے, آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, آپ کو اپنی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی آواز ہے. سر آج کل ہر کوئی آن لائن ادارے بنا کر بیٹھ گیا ہے, ٹریننگ بھی دے رہا ہے وائس اوور کے حوالے سے. اگر ان کے بیک اپ پہ جایا جائے تو ان کو بالکل بھی وائس اوور کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وائس اوور ہے کیا, اور وہ چینلز بنا کر بیٹھ گئے اور غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال آپ نے کیا ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. یہ میری فیلڈ کے متعلق ہے, میرے شعبے سے متعلق ہے اور میں اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا. جیسے یہ فری لانسرز اور آن لائن ارننگ کا ایک طوفان برپا ہوا, اور یہ بڑا اچھا اور خوبصورت اور پازیٹیو طوفان تھا جس سے ہر گھر کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں انہوں نے ارننگ کرنا شروع کر دی. اب کیا تھا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی, سالڈ اسکل نہیں ہوتی, تو آپ تب تک آن لائن ارننگ نہیں کر سکتے, فری لانسنگ میں نہیں آ سکتے. تو جگہ جگہ مختلف ادارے بننا شروع ہو گئے جو آن لائن تربیت دیتے ہیں. اب ان کے اندر دیکھا دیکھی لوگوں نے انرول ہونا شروع کر دیا. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے بغیر کہ جو مینٹور ہے, جو سکھانے والا ہے, کیا اس فیلڈ کے اندر, کیا اس شعبے کے اندر اس کی مہارت ہے, اس کو کتنے سال کا تجربہ حاصل ہے, کیا اس نے خود کوئی بڑا کام کیا ہے, اس کے کریڈٹ کے اوپر کوئی بہت بڑا کام ہے یا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ لوگوں نے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کے اوپر بالکل علم نہیں ہے وائس اوور کی ٹیکنیکس کے متعلق, ووکل ٹریننگ کے متعلق, سافٹ ویئر کے متعلق, ایکوپمنٹ, انسٹرومنٹ کے متعلق, ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مائک کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. تو وہ سکھانے لگے ہیں, بس صرف وہ چند ٹیکنیکس بتاتے ہیں, جی پانی پی لیں, اس طرح کریں, وہ کریں, جو کہ بالکل بھی ووکل ٹریننگ کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ سے ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کی زبان شامل ہوتی ہے, جو زبان آپ بول رہے ہیں, اردو, انگریزی, کوئی ریجنل لینگویج, ہندی, پنجابی, کوئی بھی, اس زبان کا درست تلفظ, پروننسیشن, اور اس کے بعد آپ کی آواز کی ٹریننگ یعنی ووکل ٹریننگ. آپ نے کون سے زون میں بولنا ہے, مڈ نوٹ میں, ہائی نوٹ میں, یا پھر ڈیپر نوٹ میں, اور کون کون سے نوٹ میں کون کون سی پرفارمنسز ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ جس ایکوپمنٹ پہ, جس انسٹرومنٹ پہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, آپ کا پاپ فلٹر ہے, اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اس کی ٹائپس کتنی ہیں, آپ کے لیے مائک کون سا سوٹیبل رہے گا, کنڈینسر یا پولر مائک, اور کون کون سا, اس کا تھریش ہولڈ لیول کیا ہے, اس کا نوائز فلور کتنا ہے اور کتنا رکھنا ہے, اور کتنے فاصلے پہ رہ کے آپ نے کون سی چیز ریکارڈ کرنی ہے, آپ کا ووکل بوتھ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا ہوم سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا اسٹوڈیو سیٹ اپ کتنا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بہت ٹیکنیکل ہیں اور ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ڈیپتھ میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے, اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جس طرح سے لوگ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں ان کو یہ ٹیکنیکل چیزوں کا بالکل بھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. میں علل اعلان کہتا ہوں, سوائے چند ایک لوگوں کے جو پرانے لوگ ہیں, ریڈیو سے وابستہ ہیں, پاکستان میں ادارے ہیں جو سکھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ہنر ہے, بہت بڑی اسکل ہے, اور جو لوگ تربیت کرتے ہیں اس میں وائس آف آرٹسٹ نہیں بنتا, ایک نئی شخصیت بن جاتی ہے. آپ کے بول چال سے آپ کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے, آپ کی پریزنٹیشن سے آپ کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو کر رہ جاتی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ آن لائن ادارے لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اس بارے میں بالکل کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, انہوں نے سنی سنائی باتیں چندے کی اکٹھی کر کے بہت ہی سستے داموں وہ چیز بیچ رہے ہیں, اس ہنر کا نام بدنام کر رہے ہیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے تمام لوگوں سے بچیں, وہ آپ کو سپوائل کر رہے ہیں. شاعری کے نام پر, کسی اور چیز کے نام پر آپ سے پوئٹری ریکارڈ کروا لیتے ہیں, حالانکہ ان کو خود شاعری کہنا نہیں آتی, اردو بولنا ان کو بالکل بھی نہیں آتا, اور لوگ فین ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں دیکھنے والوں کو اس شعبے کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ازل سے لے کر ابد تک
کمیونیکیشن کا ایک سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ بول چال ہے. اگر آپ اچھا بول لیتے ہیں, اپنا مافی ضمیر بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, تو آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے. پوری دنیا آپ کے آگے زیر ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور لوگوں کے لیے میری بات کو آسان بنا دے. اگر آپ کے لہجے میں تاثرات ہیں, ایموشنز ہیں, ایکسپریشنز ہیں, اچھے طریقے سے آپ بات پیش کر سکتے ہیں, تو ساری دنیا آپ کے زیر نگی ہے. اور اگر ہم کمرشل انڈسٹری کی بات کریں, وائس اوور انڈسٹری کی, تو پوری دنیا میں اس وقت پریویل کر رہی ہے. ڈبنگ کے اندر, ٹی وی کمرشلز کے اندر, آئی وی آرز کے اندر, بک نیریشنز کے اندر, کارٹونز کے اندر بہت بڑی فیلڈ ہے. اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, اگر آپ پیشنیٹ ہیں, کمٹمنٹ ہے آپ کے اندر, تو آئیے اس کے ذریعے آپ کی آواز کی پہچان بنے گی, آپ کا نام بنے گا, اور پیسے تو آئیں گے ہی آئیں گے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.